الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ انسان کا جو نام رکھا جاتا ہے اس نام کی اس شخص پر، اس نام کا اس شخصیت پر اثر پڑتا ہے۔ جس طرح کا نام ہوتا ہے اس آدمی پر اس طرح کے اثرات کا پڑنا ضروری ہے، ایک فطری چیز ہے۔ آپ دنیا میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، اس کے بڑے کارنامے ہوتے ہیں، اس کا نام جب کسی کو رکھا جاتا ہے، اب وہ بچہ اپنے ہم نام کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو بہادر بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہر میدان میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے، ایک شخص کو، ایک بچے کو اگر آپ نے کسی کرکٹر کا نام رکھا، کسی فلم اسٹار کا نام رکھا، وہ بڑا ہو کر اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے نام ہوتے ہیں ویسے کرتوت اس کے اندر آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا نام، اچھا نام رکھنے کی ترغیب دی۔ بچوں کا نام اچھا رکھا جائے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم۔ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے نام کے ساتھ اور تمہارے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو اس لیے اپنا نام اچھا نام رکھا کرو۔ قیامت میں جب اولین اور آخرین جمع ہوں گے تب ہم کو اچھے نام سے پکارا جائے، اس میں ہمیں خوشی ہوگی۔ کسی جگہ ہم جاتے ہیں، سب کے سامنے اگر ہمیں کوئی اچھا اعزاز دیا جاتا ہے یا اچھا لقب دیا جاتا ہے، اچھا انعام دیا جاتا ہے، سب کے سامنے دیا جاتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو قیامت میں جب سب اولین آخرین سب جمع ہوں گے، وہاں جب اللہ تعالیٰ ہمیں پکارے گا، اچھے نام سے پکارے گا، والد کا نام بھی اچھا ہوگا، تو پھر ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اگر برا نام رہا، اس نام سے ہمیں پکارا، تو قیامت میں بھی ہمیں پشیمان اور شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بتائی۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے ناموں کی ترغیب دی جن ناموں سے اللہ کی بندگی جھلکتی ہے۔ جس کا نام اس نام پر رکھا جائے اس کو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اس لیے کہ اسلام ایسی نسل کو پروان چڑھانا چاہتا ہے جو نسل اپنا تشخص رکھتی ہو، اس کے اخلاق، اس کی فکریں، اس کا مزاج، اس کے عقائد، اس کے اعمال دوسروں سے ممتاز ہوں۔ ایسی نسل کو اسلام تیار کرنا چاہتا ہے۔ تو جو نسل اچھے نام پر پروان چڑھے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام بتائے کہ جس نام کے ذریعے سے دوسری قوموں سے وہ ممتاز ہو سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسماء الانبیاء، کہا کہ انبیاء کا نام رکھا کرو، نبیوں کا نام رکھا کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جو بچہ ہوا اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ فرمایا کہ ولد لی اللیلہ غلام فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، کہا کہ آج رات میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام میرے باپ ابراہیم کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسی رات بھی اس کا نام رکھ سکتے ہیں، اور اگر عقیقہ کرنا ہے
تو 7ویں دن ان کا نام رکھنا سنت ہے، ورنہ اسی رات اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بچہ ہوا، فجر کی نماز میں کہا کہ میں نے اس کا نام فلاں کے نام پر رکھا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے صحابی ہیں، یہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے، ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کا کیا نام رکھا جائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، خود ان کے بیٹے نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا۔ تو نبیوں کے نام رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی۔ وجہ کیا ہے؟ نبیوں کا نام رکھیں گے تو نبیوں کی صفات بچوں کے اندر منتقل ہو جائے گی، نبیوں کی فکر، نبیوں کے جذبات، نبیوں کی تڑپ، نبیوں کے اخلاق، نبیوں کے اعمال، یہ اس کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ اور جب بچہ اپنے نام کے نبی کا تذکرہ پڑھے گا تو وہ کوشش کرے گا اس نبی کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیزیں میرے اندر بھی داخل ہو جائے، پھر وہ تحقیق میں پڑ جائے گا کہ جس نبی کا نام مجھے رکھا گیا ہے ان کے اندر کیا صفات تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا کریکٹر کیا تھا۔ اس طرح سے خود بخود اس کے اندر اچھی صفات داخل ہوتی چلی جائے گی۔ پھر دوسری چیز فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہا کہ اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے نام ہیں، اس لیے کہ اس سے بندگی کی صفت جھلکتی ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، غفار کا بندہ، تو اس سے بندے کے اندر بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ بندہ اپنے آپ کے اندر بندگی محسوس کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل پسیج دے، بالکل جھکا دے، بالکل سرنڈر کر دے۔ یہ صفت اللہ کو پسند ہے۔ جب اس نام پر بچے کا نام رکھا جائے گا یقیناً اس طرح کی صفات اس کے اندر بھی منتقل ہو جائے گی۔ پھر کہا اصدق الاسماء الی اللہ حارث و حمام، کہا کہ سچے نام اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ حارث نام بتایا، حمام نام بتایا، اس لیے کہ عموماً لوگ اس وقت کھیتی کرتے تھے اور حوصلہ مند ہوتے تھے تو نام کی صفات آ جاتی ہے، آدمی کے اندر اس نام کی صفات بھی آ جاتی ہے، تو کہا کہ یہ صفت چونکہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے تو کہا کہ سچے نام یہ ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے عام طور پر کاروبار اور عام طور پر پیشہ بھی یہی ہوتا ہے۔ پھر کہا وَأَقْبَحُهَا إِلَى اللَّهِ حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، کہا کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نام کیا ہے؟ حرب، حرب کے معنی جنگ، اب یہ نام رکھا جائے گا تو جنگجو کی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ مرہ کے معنی آتے کڑوا، اب نام کڑوا رہے گا اس کے اندر صفات بھی کڑوی پیدا ہوگی، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی کڑوے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخنع الاسماء الی اللہ من تسمى بملک الاملاک، کہا کہ سب سے برا نام، سب سے ناپسندیدہ نام اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی اپنا نام شہنشاہ رکھے، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت، یہ کوئی اپنا نام اللہ کی صفت کے مطابق رکھے گا تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرے گا، اور اللہ کو اپنے ساتھ شریک ہونا کسی کا سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ناموں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ کے معنی نافرمان۔ اب اس زمانے میں جاہلیت میں ان سب چیزوں کی تفریق نہیں ہوتی تھی، ایک مرتبہ نام رکھتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ سے کہا کہ تم اپنا نام جمیلہ رکھو، انتی جمیلہ کا، تم تو جمیلہ ہو، تم عاصیہ نہیں ہو۔ بعض ایسے ناموں سے بھی روکا، بظاہر ان کے مطلب ہمیں اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن اس سے بدشگونی کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لا تسمین غلامک رباحا یسارا ولا رباحا
ولا نجاحن ولا افلح، کہ تم اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھو، یسار کے معنی خوشحالی، کہا رباح نہ رکھو، رباح کے معنی کامیابی، کہا نجاح مت رکھو، نجاح کے معنی بھی کامیابی، فلاح نہ رکھو، فلاح کے معنی بھی کامیابی۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تم سے پوچھا جائے گا اسمہ ہوا، کیا گھر میں یسار ہے، گھر میں فلاح ہے؟ آپ کہیں گے لا، نہیں ہے، مطلب گھر میں خوشحالی نہیں ہے، گھر میں کامیابی نہیں ہے۔ اب گویا ایک طرح سے اس سے بدشگونی پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسے نام بظاہر اس کا معنی اچھا ہے لیکن اس سے بدشگونی کا خطرہ ہے، ایسے نام رکھنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب اس سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام ایک نظریہ ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ہم نام رکھنے میں بھی ایک تو اچھے ذوق کا خیال رکھیں، دوسرے اسلامی روایات کا بھی خیال رکھیں، اور تیسرے ایسے نام نہ ہو جس کے معنی اچھے نہ ہو، جس سے تکبر کا احساس پیدا ہو جاتا ہو، جس سے بدشگونی لی جاتی ہو، بلکہ ایسے نام ہونے چاہیے جیسے انبیاء کے نام یا بندگی کے صفات کے ساتھ جو نام آتے ہیں، اللہ کی بندگی کو ظاہر کرنے والے نام جو آتے ہیں، اس طرح کے نام رکھے جائیں گے تو بچوں کے اندر اس کے اچھے اثرات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، آج ایک ہوا چل پڑی کہ اچھا نام، نیا نام ہونا چاہیے، اب نیا اور منفرد انوکھا نام، کسی کا نام نہ ہو، ایسے نام کے پیچھے پڑ کر ایسے نام رکھ رہے ہیں جس کا مفہوم ہی بالکل الٹا ہوتا ہے، اور گوگل میں تلاش کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں کوئی ورڈ ہوتا ہے، میننگ اس کی اچھی ہوتی ہے، اب وہ نام کبھی پارسیوں کا ہوتا ہے، کبھی مشرکوں کا ہوتا ہے، کبھی عیسائیوں کا ہوتا ہے، کبھی یہودیوں کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم ایک مرتبہ نام رکھتے ہیں، خالی نام صحیح ہونا ضروری نہیں، کیا وہ مسلمانوں کا نام ہے یا غیروں کا نام ہے، یہ بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے، اس کا مطلب صحیح ہے یا غلط ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نئے نام کی ریس میں، اس کے مقابلے میں ایسے نام نہ رکھیں کہ جس سے آپ کے بچے پر غلط اثرات پڑ سکتے ہوں، ان کی فکریں بدل سکتی ہوں، ان کے مزاج بدل سکتے ہوں۔ تو اس لیے نام تلاش کرنے میں آپ لوگ ذرا سا توجہ دیجئے اور ایسے نام رکھیے جس سے بچوں کے اندر مستقبل میں اچھے اثرات پڑ سکیں۔ جو نام اسلامی مزاج، اسلامی روایات اور اسلامی طریقے کے خلاف بھی نہ ہو، اس طرح کے اگر نام ہوں گے تو انشاءاللہ اس سے اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں اسلام کے دائرے کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں کسی میدان میں آزاد نہیں چھوڑا ہے، جیسے عبادت اسلامی طریقے پر ہو، کھانا پینا اسلامی طریقے پر ہو، ویسے نام رکھنا بھی اسلامی طریقے پر ہو۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔